السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني علما، رب زدني فهما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اتارا
اور پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان، عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے ایک مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر موسم کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان کی زندگی کے اندر موسم سرد بھی آتا ہے اور موسم گرمی آتا ہے۔ زندگی کے اندر گرمی کے دن بھی آتے ہیں اور سردی کے دن بھی آتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ رات طویل بھی آتی ہے اور رات چھوٹی بھی آتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ موسم جس کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا یہ موسم ہے کہ اس موسم کے اندر انسان اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل وقت ہوتا ہے رات کو اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اور رب کے سامنے قیام رکوع سجدہ کرنے کے لیے، اور دن سردیوں کا دن ٹھنڈا دن ہوتا ہے۔ دنوں کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ دن انسان کے لیے بڑے غنیمت دن ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ عقل والا وہ ہے جو ان دنوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی توحید رچ بس جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں کو بدلنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات بھی مل جائیں، دن اور رات کے بدلنے کو کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے اندر، راتوں اور دن کے بدلنے کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ جن کے اندر عقل موجود ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے والی ذات نے کس انداز سے بنایا، دن اور رات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے دن اور رات کو کیسے بدلا، کبھی دن کو چھوٹا کر دیا، کبھی رات کو چھوٹا کر دیا۔ یہ دنوں کا بدلنا بھی میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس لیے انسانوں کو یہ فکر دلائی ہے، یہ سوچ دی ہے کہ غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ یہ دن جو اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے دن والی، اگر یہ دن والی نعمت تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ دن والی نعمت دے سکے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آرأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، ان جعل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتا علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اللہ رات ہی بنا دیتا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن لا دے؟ فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ اگر اللہ ساری رات بنا دے تا قیامت، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دن والی نعمت دے دے۔ افلا تسمعون، تم سنتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، تھوڑا سا اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دیکھ بھی لیا کرو، ان پہ غور و فکر بھی کر لیا کرو۔ دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، دن بھی گزار دیتے ہو، راتیں بھی گزار دیتے ہو، زمین و آسمان کے نظام کو دیکھتے ہو، ان پہ فکر نہیں کرتے۔ یہ سارا نظام تمہارے سامنے ہے لیکن تم غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا اللہ قیامت کے دن تک دن ہی بنا دے، رات بنائی نہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو رات والی نعمت تمہیں دے دے؟ افلا تبصرون، فرمایا دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں سکون کے لیے رات بنا دے۔ فرمایا تم غور کرو، افلا تبصرون، دیکھو، افلا تبصرون، اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرو۔ یہ دن بنانے والا بھی اللہ ہے، رات بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ نے پھر دن اور رات کی انسان کے لیے اہمیت بیان فرما دی کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں دن کو بھی اہمیت دو، رات کو بھی اہمیت دو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یہ رات بھی اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ بنائی ہے، دن بھی اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ بنایا ہے۔ نہ دن بنانے کے اندر رب کا کسی نے کوئی ساتھ دیا ہے، نہ رات بنانے کے اندر رب کا کوئی شریک ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے رات تمہارے سکون لیے بنا دی تو تاکہ تم رات کو نیند کر سکو، آرام کر سکو، سکون کر سکو۔ اور اللہ نے دن بنا دیا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کو اپنے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رات بہت بڑی نعمت ہے، دن بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو رات کو نیند سے محروم ہیں، ان کو رات کتنی طویل لگتی ہے، اور ان سے پوچھو جو دن کو بے چین ہو چکے ہیں، جسم ٹوٹ چکا ہے، جن کی پریشانیوں کے اندر لوگوں کی باتوں کو سن کر لوگوں کے سامنے مسائل و مشکلات اور وہ رات کے منتظر ہوتے ہیں، اللہ کو رات کا وقت دے دے، چلو تھوڑی دیر سکون ہی کر لیں گے۔ رات سکون کے لیے اللہ نے بنا دی، اور دن اللہ نے فضل کے لیے بنا دیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دن کو بنانا، رات کو بنانا، بدلنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ اس مقام پر فرما رہے ہیں اللہ تو وہ ذات ہے، اس کے اندر بھی نشانی ہے، اگر غور کر لو، اللہ دن کو رات سے کیسے کھینچ لیتے ہیں، اور پھر رات کیسے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ، پہلی بات یہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے، دل و دماغ کے اندر بٹھائیے، یہ دن بدلتے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں،
یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہمیں ان موسموں سے اپنے اللہ کی پہچان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اپنے اللہ کی پہچان ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا نظام عرش والا مالک و خالق چلا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس نظام کو نہیں لا سکتی۔ اللہ نے دن کو بھی چلا دیا، رات کو بھی چلا دیا۔ پھر یہ دیکھیے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، یا رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے نظام کیسے چلایا؟ ایک دم نہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، نہ ایک دم رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس ترتیب سے اس نظام کو چلا رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے تمہارے لیے۔ دن چھوٹا ہو جانا، سردی کا موسم آ جانا مومنوں کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے، اس لیے مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ سردی میں ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے، ہم مساجد سے دور ہوتے ہیں۔ حالانکہ رات کے طویل ہونے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوا کرتے تھے کہ ہمیں راتیں طویل مل گئی ہیں، ہمیں دن چھوٹا مل گیا ہے۔ دن چھوٹا ملا ہے، ہم روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ رات ہمیں طویل مل گئی ہے، اپنی نیند بھی پوری کریں گے اور اپنے اللہ کے سامنے قیام بھی کر لیں گے، اپنے اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ تو یہ راتیں طویل راتیں ان کو غنیمت جانیے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ طویل راتیں آئیں گی کہ نہیں، یہ چھوٹے دن دوبارہ زندگی میں آئیں گے کہ نہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، سردی کا روزہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے جو بغیر مشقت کے ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اس کے اندر مشقت بھی نہیں ہے، اجر عظیم بھی حاصل کر لیتے ہو۔ ایک نفلی روزہ رکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس نے ایک روزہ رکھ لیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نفلی ایک روزے کی برکت سے عرش والا خالق و مالک اس روزے دار کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ چھوٹے دن آئے، چلو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، زیادہ نہیں، کم از کم چھوٹے دنوں کے اندر کوئی تو روزے رکھ لے، کچھ نہ کچھ تو اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کر لے۔ ان چھوٹے دنوں کے اندر مساجد کی طرف تھوڑی توجہ دے دے کہ یہ عظیم دن ہے، ان دنوں کے اندر میں اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، یہ وہ عظیم دن ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور طویل راتوں کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، فرمایا لوگوں، سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے بہت ہی غنیمت موقع ہے۔ اس سردی کے موسم کے اندر عبادت گزار اپنے اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، گرمی ہو یا سردی ہو، اگر انسان کے دل کے اندر اپنے اللہ کی رضا کی تڑپ موجود ہے، رب کو راضی کرنے کا جذبہ موجود ہے، رب کو راضی کرنے کی طرف انسان کے اندر موجود ہے،
اس کو نہ گرمی کچھ کہتی ہے نہ اس کو سردی کچھ کہتی ہے، اس کو نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ اس کو سردی کی پرواہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، پیغمبر کی اطاعت و اتباع کر کے دکھا دی۔ جنگ احزاب کے موقع پر شدید سردی تھی اور طوفانی رات تھی، بارش بھی شدید آ چکی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ بارش کے بعد فل سردی ہو اور بارش آ جائے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈک کتنی ہوتی ہے، سردی کی شدت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ جا کر دیکھیے کفار کے لشکر کو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے وہ لشکر کتنا دور کر دیا ہے، بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے آج وہ دشمن دور بھاگ گیا ہے، اس دشمن کی خبر لائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سردی تو ہمیں خیموں کے اندر بھی لگ رہی تھی، ہمیں اندر بیٹھے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لیا۔ آپ علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے جب میں خیمے سے باہر نکلا، میدان کی طرف سفر کیا، دشمن کو دیکھنے کے لیے نکلا، مجھے اندر بیٹھے سردی لگ رہی تھی، جب میں باہر نکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کی برکت سے اس ٹھنڈک کو معتدل بنا دیا، وہ ٹھنڈک نہیں رہی، اللہ نے اس کو ایسا موسم بنا دیا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام کے اندر ہوں۔ ہم سردی اور گرمی سے ڈرے تو اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس صحابی نے تو نہیں کہا کہ اتنی شدید سردی ہے، چلو آج پیغمبر السلام کی بات نہیں مانتے، پھر کسی اور موقع پر مان لیں گے۔ یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لوگوں کو کیسی خوشخبری سنائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں اور اس انسان کی طرف دیکھ کر میرا عرش والا مالک و خالق مسکراتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی طرف عرش والا رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ اللہ ہماری طرف بھی دیکھ کر مسکرائے۔ اور کیا سمجھتے ہیں، جس کی طرف اللہ دیکھ کر مسکرا پڑے، کیا مالک اس کو جہنم کے اندر جانے دے گا؟ رب کی مسکراہٹ تو دنیا والوں کی مسکراہٹ نہیں ہے۔ اللہ کی مسکراہٹ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر تعجب کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، مسکرا کر اس انسان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا، جو شخص سردی کی راتوں کے اندر اپنا گرم بستر چھوڑتا ہے اور وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ سردی ہے مسجد تک میں نہیں جا سکتا۔ آج بدقسمتی یہ ہے، طویل راتیں گزرتی جا رہی ہیں، ہم فجر کے نمازی بھی نہیں پڑھ سکے، تہجد تو ہم کیا پڑھیں گے؟ دن کی نمازیں ہمارے کاروبار کی وجہ سے مساجد سے دور ہو گئے، اور رات طویل تھی سردی کی وجہ سے فجر سے بھی ہم معروف ہو گئے۔ سردی کی راتوں میں نبی علیہ السلام کی ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، کتنی طویل راتیں ہم بجائے اپنے اللہ کو خوش کرتے، ہم شیطان کو خوش کرتے کرتے رات گزار دیتے ہیں، فجر کا وقت گزر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس
اس کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کے نجس ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ چاہے نہا لے جتنا مرضی نہا لے، نہانے سے پاک تو نہیں ہوگا، وہ طہارت نصیب نہیں ہوگی، سارا دن شیطان کا قیدی بن کر رہے گا، وہ شیطان کی قید کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر ہمارے ایمان نے اتنی بھی قوت ہمیں نہیں دی کہ ہم گرم بستر چھوڑ سکیں اور اللہ کے گھر پہنچ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کر سکیں، ہم جنت کے وارث کیسے بنتے ہیں؟ جنت کا دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے کر لیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی طرف عرش والا مالک دیکھ کر مسکرا کر پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس بندے کو کس چیز نے گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ یہ کیوں گرم بستر چھوڑ کر آیا ہے اور گرم بستر چھوڑا ہے، اس نے وضو کیا ہے، اس سردی کے اندر یہ وضو کر رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو گرم بستر چھوڑنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے؟ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، آج ساری سہولیات ہیں، کبھی تھوڑا سا منظر نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی والا بھی اپنے سامنے لایا کرو، جب اوپر سے چھت بھی کھجور کی چھڑیوں کی تھی، بارش آتی تھی تو نیچے آتی تھی، نیچے پتھریلی زمین تھی، تو سردی کے اندر وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے۔ جن کے پاس یہ گرم اتنے لباس نہیں ہوتے تھے، کیا انہوں نے کبھی یہ سستی کی تھی؟ وہ منظر سامنے رکھ کر اپنی تنہائی کے اندر تھوڑا سا سوچا کریں کہ آج ہر سہولت موجود ہے، تب بھی ہم اللہ کے گھر میں نہیں پہنچ سکتے، تو وہ پہنچتے تھے جب زمین نیچے سے ٹھنڈی ہوتی تھی، پتھریلی ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے تھے، اوپر سے بارش آتی تو پانی نیچے آتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں ہم اس جگہ کے اوپر بریک سے پتھر ڈال کر پھر وہیں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا بارش آئی ہو تو پتھر ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ نیچے سے جگہ ٹھنڈی نہیں ہوتی؟ سردی بھی تھی، مسجد کچی تھی، ہر سہولت جو آج میسر ہے نہیں تھی، اب جیسا لباس بھی نہیں تھا اس وقت۔ آج ایک ایک فرد دو دو چار چار کپڑے پہن لیتا ہے، وہ اصحابی تھے جن کے پاس ایک ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، لیکن مسجد کے ساتھ ان کے تعلق مضبوط تھے، ہم مساجد سے دور ہو چکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آیا ہے، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا ہے، سردی بھی ہے، اور آج آیا ہوا بھی یہ اللہ کے گھر میں ہے۔ اللہ کے ملائکہ جواب دیتے ہیں اللہ یہ آپ کا بندہ اس مشقت کو اس لیے برداشت کر رہا ہے، یہ آپ کی جنت کی امید رکھتا ہے اور آپ کے عذاب سے یہ خوف کھاتا ہے۔ اللہ اس کو آخرت کا عذاب نظر آ رہا ہے اور جنت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر آیا ہے، ٹھنڈے وضو سے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے کہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں اور اللہ کی پکڑ سے عذابوں سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت پھر جواب دیتے ہیں اپنے ملائکہ کو، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ جو امید لے کر آیا ہے یہ امید میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس خوف سے یہ اٹھ کر آیا ہے میں خوف اس سے وہ دور کر دیتا ہوں، یعنی کہ خوف سے بھی بچ جائے گا اور انسان اللہ کی جنت کی امید رکھے ہوئے ہے تو اللہ کی جنت کا بھی مہمان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں الا ادلکم، فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں، الا ما
यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। फरमाया ऐसे अमल की खबर ना दो जो तुम्हारी खताओं को मुआफ कर दे और तुम्हारे लिए दर्जात को बुलंद कर दे। आगे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात थी। फरमाया क़ालू बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, ऐसे अमल के लिए तो हम तड़प रखते हैं कि हमें ऐसा अमल बता दिया जाए जिससे हमारी खताएं भी मुआफ हो जाएं और हमारे दर्जात भी बुलंद हो जाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त वुजू करना जब तुम्हारा दिल न चाह रहा हो, सर्दी हो, पानी ठंडा हो, इंसान का दिल नहीं करता। फरमाया उस वक्त का आपका वुजू करना ये आपकी खताओं को मुआफ करने का जरिया है, दर्जात को बुलंद करने का जरिया है। फिर दूसरी बात फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मसाजिद की तरफ ज्यादा कदम चलना ये तुम्हारी खताओं को मुआफ करने का जरिया है और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने का जरिया। और ये बात याद रखिए, मसाजिद की फजीलत की जितनी भी अहादीस है, जितनी भी अहमियत मसाजिद की बयान की गई है, वुजू घर से करने की अहमियत बयान की गई है। फरमाया जो वुजू घर से करता है, सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने की गरज से जाता है, मस्जिद की तरफ जाने का उसका और कोई मकसद नहीं है, कोई दुनियावी सोच नहीं है, कोई दुनियावी मफाद नहीं है, कोई दुनिया का मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि मैं अल्लाह के घर में पहुंचकर नमाज जमात से अदा करूंगा। फरमाया जो वुजू करके चलता है, हर कदम के बदले अल्लाह गुनाह भी मुआफ फरमाते हैं, दर्जात भी बुलंद फरमाते हैं।